جی اچھا اس کو کیسے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء ولنسألن عما كانوا تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد گزشتہ نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایفاء وعدہ کے عنوان پر، عہد کے عنوان پر تفصیلی گفتگو کی گئی، اور اب آگے چل کر ابھی مزید اس پر گفتگو ہوگی۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لجعلکم امۃ واحدہ، تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یعنی کیا مطلب؟ اعلیٰ دین واحد، یعنی ایک ہی دین پر ہوتے، کوئی اختلاف نہ ہوتا، کوئی آپس میں انتشار کی بات نہ ہوتی۔ لیکن لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ ولیکن یضل من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ راہبری فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے کہ وہ مطلب گمراہی کا راستہ اختیار کرے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ وَلَا نُسْأَلُنَّ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی تم سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، سوال و تبکیت۔ یہ سوال وہ نہیں ہے کہ جو کسی سے جواب طلب کیا جاتا ہے استفہام کے طور پر، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ پوچھے گا، یہ سوال کرے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ فرمایا کہ اما کنتم تعملون، جو دنیا میں تم کام کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا۔ اب یہ جو دنیا کے اندر مذاہب کے اندر اختلاف ہے، انسان کی سوچ کے اندر اختلاف ہے، اس کے طرز فکر کے اندر اختلاف ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی دین پر، تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوتا، کوئی کچھ نہیں۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ایک دین پر قائم کر دیتا تو یہ ہماری مرضی شامل ہوتی یا اللہ کا جبر ہوتا؟ جبر۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی پیدائش کس سے ہے؟ ملائکہ، اس کا مادہ اشتقاق الوقت کے، الوقت کے معنی ہوتے ہیں رسالت کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر فرشتے کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پیدا کرتے ہی قیامت تک کے لیے جو اس نے کچھ کرنا تھا وہ اس میں پروگرام کر دیا۔ اب اس سے وہ سرے منہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کے پاس عقل تو ہے لیکن اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کام کریں یا نہ کریں، اس کا اختیار تو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کے لیے نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کے ہاں گناہ کا گزر تو ہے ہی نہیں، جتنے کام انہوں نے کیے وہی کیے جو اللہ کی منشا تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون،
وہ وہی کرتے ہیں کہ جس کا ان کو آرڈر کیا گیا. لا یاسون امر اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. تو اب ظاہر ہے کہ ساری زندگی میں جتنے کام انہوں نے کیے سارے اچھے کیے, لیکن اچھے کے باوجود ان کو جزا اور سزا کا معاملہ نہیں ہے. اس لیے جزا اور سزا کا معاملہ نہیں ہے کہ اختیار نہیں ہے. اختیار مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو جزا ملے گی, اگر اختیار کو غلط استعمال کریں گے اس کی سزا ہوگی. اور یہ بات جب ہی ہو سکتی کہ جب ان کے پاس اختیار ہو. اب اسی طریقے سے جانور ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا, وہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں, ان کا بھی توالد و نسل ہوتا ہے, بچے ان کے بھی ہوتے ہیں, زندگی وہ بھی گزارتے ہیں. اب اگر انسان یہ سمجھے کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں آ کر کھانا پینا, بچے پیدا کرنا اور زندگی پوری کر کے چلے جانا, اگر یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہو تو انسان میں اور ایک عام جانور میں کیا فرق ہے جی؟ بچے تو ان کے ہم سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, وہ بچے بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں, ہم سے زیادہ کھاتے ہیں, زیادہ پیتے ہیں, ہم سے طاقتور بھی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ خدا بند قدوس نے نہ ان کو عقل دی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بات کا اختیار دیا ہے, اس لیے جانوروں کے لیے نہ جزا ہے نہ سزا ہے. آئے ان کے لیے یہی زندگی تھی, آج زندگی گزاری اور چل دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. اس لیے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ جبر ہوتا, بے جزا و سزا کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. مثلا دیکھنا, آدمی کو محنت کرتا ہے تو کسی اچھائی کی امید کے لیے, مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ رات بھر ایک آدمی ٹیکسی چلاتا ہے, کس امید پر کہ مجھے زیادہ پیسے ملیں گے. ایک آدمی بہت سارا کام کرتا ہے, اوور ٹائم لگاتا ہے, کیوں؟ اس کو زیادہ پیسے ملے, ضرورت ہے. اگر آدمی یہ سمجھے اسے ملتا کچھ نہیں تو کیا کرے گا جی؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اگر چاہتا نا تو میں ایک ہی امت بناتا, پھر وہ جبر ہوتا, لیکن میں نے تمہیں اختیار دیا ہے, تمہیں عقل دی ہے, تمہیں اچھے برے کی پہچان دی ہے, اور تمہیں اس بات کا اختیار دیا ہے, یہ بتا دیا ہے کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, کون سا راستہ صراط مستقیم ہے اور کون سا راستہ ہے جو شیطان کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے, کس طریقے کو اختیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے کیوں نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ, اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا بھی لوگوں کو اختیار دیا اور ہدایت کا بھی اختیار دیا. اب یہ بندے کی اپنی چوائس ہے جی, اپنی چوائس ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے یا غلط راستہ اختیار کرے. جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من شاء والیؤمن ومن شاء ولیکفر, جو چاہے وہ ایمان فلیؤمن, جو چاہے وہ ایمان لائے, جو چاہے وہ کفر کرے. اب سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ فلیؤمن بھی امر کا صیغہ ہے اور فلیکفر بھی وہ بھی امر کا صیغہ ہے. تو امر کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ میں یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایمان لاؤ, اور اللہ میں آرڈر کرتا ہے تم کفر کرو. جیسا ایمان لانا ضروری ہے ایسا کفر کرنا بھی ضروری, لیکن ایسے نہیں ہے. یعنی مطلب ہے صیغہ امر کا ہے,
لیکن چونکہ حکم کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات تو گمراہی کا حکم نہیں کرتی جی۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ کسی کو غلط گائیڈ کیسے کرے گا جی؟ اب پھر فل یکفر کا معنی کیا ہوا؟ جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ مثلا بچے پڑھتے ہیں نا جی، محنت نہیں کرتے، کہتے بات تیری مرضی، پویں پڑھ تو پویں نہ پڑھ۔ اب والدین کی مرضی یہ نہیں ہوتی کہ جیسے پڑھنے پر ان کا حکم ہے نہ پڑھنے پر بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تو نہیں پڑھے گا تو اس کے نتائج کو بھوگتے گا، اگر پڑھے گا محنت کرے گا تو پاس ہوگا، اگر نہیں پڑھے گا تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، حالانکہ دونوں امر ہے، پڑھ یا نہ پڑھ، اب دونوں امر ہیں۔ تو اب نہ پڑھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین نے اس کو اختیار دے دیا ہے، بتانا یہ ہے کہ پڑھے گا تو زندگی آرام سے گزارے گا، تمہیں فائدہ ملے گا، نہیں پڑھے گا تو نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ میں نے اختیار دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنے لیے ایمان اختیار کرو یا کفر اختیار کرو، لیکن کفر اختیار کرو گے تو اس کے سرکمسٹانسز جو ہیں، اس کے جو عواقب نتائج ہیں، وہ تمہیں بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت اس لیے نہیں بنایا کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے۔ جب عقل دی ہے، آزادی فکر دی ہے، سوچنے کی آزادی دی ہے، عمل کی آزادی دی ہے، نیک و بد پرکھنے کی آزادی دی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہم تم سے سوال بھی کریں گے، ہم پوچھیں گے۔ یعنی مطلب ہے کہ اگر غلط کام کرو گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تمہیں سوال کریں گے، پوچھیں گے، پھر تم نے یہ کام اختیار کیوں کیا جی؟ سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچنے کا مادہ دیا ہے۔ اب ہر آدمی کی سوچ مختلف ہے، وہ اپنی سوچ کے اندر سوچ کر اسلام کی طرف آئی یا کفر کی طرف جائے۔ اب یہ بات تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے اہل اسلام کے علاوہ لوگ ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے ذہین ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے ذہن کو غلط طریقے پر صرف کیا۔ جیسے دنیاوی معاملات پر وہ اپنے فائدے نقصان کو سوچتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے دین کے معاملات پر اپنے فائدے نقصان کو نہیں سوچا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم برے کام کرو گے تو فرمایا کہ اما کنتم تعملون، پھر تم سے پوچھا جائے گا، اور سے پوچھا نہیں جائے گا، لے تجازو علیہ، پھر اس کی تمہیں جزا بھی دی جائے گی۔ اگر اچھے کام کرو گے تو اس کا صلہ تمہیں اچھا ملے گا، برے کام کرو گے تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ بھی وہی ہوگا جیسا تم نے عمل کیا ہے۔ اب یہاں تک بیچ میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیچھے عہد کا ذکر کیا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے کرنے یا نہ کرنے تم آزاد ہو، اب یہ تمہاری مرضی کہ جو تم نے عہد کیا اس کو پورا کرو یا پورا نہ کرو، وہ ہم زبردستی تو نہیں کرواتے تم سے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ اپنے ایفائے عہد کرو یا نہ کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چونکہ میں نے اختیار دیا ہے تمہیں، اگر میں چاہتا تو میں کوئی وعدہ خلافی کرتا ہی نہ، تو پھر تمہیں ریوارڈ کس کا ملتا جی؟ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اپنی کہی ہوئی بات پر تم قائم رہو یا نہ رہو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، فرمایا کہ کسی معاملے میں عہد کرنا یہ بری بات نہیں ہے۔ آپ کسی دوست کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں،
آپ نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ عہد کیا، کسی بندے کے ساتھ عہد کرتے ہیں، یا من حیث الجماعت، ایک پارٹی کی حیثیت سے دوسری پارٹی کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں، ایک جماعت کی حیثیت سے دوسری جماعت سے عہد کرتے ہیں، یا ایک ملک کی حیثیت سے دوسرے ملک کے ساتھ عہد کرتے ہیں، تو فرمایا کہ تمہارا عہد اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کو پورا کرنا ہے، فریب کاری کے لیے نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر، یعنی مصیبت کو ٹالنے کے لیے اس سے یہ عہد کر لو، بعد میں کس نے پورا کرنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عہد کر لو۔ وہ ایک لطیفہ پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا کبھی، وہ یہ ہے کہ کسی گاؤں میں دو لڑکے بیٹھے آپس میں، انہوں نے کوئی شرط لگائی جی، ایک کہتا ہے کہ کوا کالا ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، سفید ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں کہ 100 روپے کی شرط لگاتے ہیں، اگر میں ثابت کر دوں کہ کوا کالا ہوتا ہے تو تمہیں 100 روپے دینا پڑے گا، اور اگر میں نہ ثابت کر سکوں کہ کوا سیاہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے تمہیں دینا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ڈن، کا معاملہ ہو گیا۔ گھر گیا اپنے والد یا والدہ سے، اس نے کہا کہ آج میں نے فلاں آدمی جو تھا اس کے ساتھ میں نے شرط لگائی ہے۔ پوچھا با کس میں شرط لگائی؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے کوا کالا ہوتا ہے، میں نے کہا سفید ہوتا ہے، اور 100 روپے کی شرط لگی۔ تو گھر والوں نے کہا بیٹے پھر 100 روپیہ تیار رکھ، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کوا کالا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا ساری دنیا بھرے جانے نا، با میں مانوں گا تو دوں گا نا، ہاں جب میں ہی نہیں مانوں گا تو 100 روپیہ کیسے دوں گا؟ بات سمجھ گئے؟ اب سوال یہ ہے کہ عہد کیا جا رہا ہے، اب پہلے سے بے ایمانی دل کے اندر موجود ہے کہ وقتی طور پر اس کو ہم یہ مصیبت کو ٹال لیں، بعد میں کس نے پورا کرنا ہے۔ یعنی پہلے سے یہ معاملہ یہ طے شدہ ہے۔ اسی بات کو جو ہماری مینٹیلٹی ہے، ہمارا جو شعور ہے، ہمارا طرز عمل ہے، اس کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم اپنی قسموں کو، اپنے عہد کو آپس میں دھوکے کے طور پہ مت استعمال کرو۔ آگے صاحب مفسر فرماتے ہیں کررہ تاکیدن، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض باتیں انتہائی اہم ہوتی ہیں، جب زیادہ اہم ہوتی ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک بار نہیں، اس کو کئی بار دہرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی اپنے عزیز کو، کسی بیٹے کو پردیس میں رخصت کرتے ہیں تو بار بار اس کو کہتے ہیں بیٹے اس کا خیال رکھنا، بیٹے فلاں چیز کا بھی خیال رکھنا، فلاں چیز کا خیال رکھنا، تو بار بار اس لیے کہ یاد دہانی کے لیے کہیں غفلت نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عہد معمولی بات نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بطور تاکید کے فرما رہا ہے ولا، پہلے بھی یہی آیت گزر چکی، فرمایا ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے بھی یہی بات فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی قسموں کو فریب کاری کے لیے مت استعمال کرو۔ یعنی وعدہ کر لو اور دل میں خیال کیا بات ٹھیک ہے جی یہ کام ہمارا ہو جائے، وعدہ کس نے پورا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کررہ تاکیدن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے طور پر یہ بات کہی ہے۔ وہ ہمارے یہاں پنجابی میں ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تالوں کھنجی ڈومنی تے نچے ساری رات، یعنی وہ جو ان کے ایک لے ہوتی ہے نا، ایک وزن، اس وزن سے سلپ ہو جائے نا تو پھر بڑی مشکل سے دوبارہ اس پر آتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ہرنی، یہ شیر اس کو شکار کیوں کر لیتا ہے جی؟ جبکہ ہرنی کی سپیڈ شیر سے بہت زیادہ تیز ہے جی، اس لیے کہ ہرنی جو جمپ لگاتی ہے نا
وہ ہمارا تجربہ ہم نے دیکھا ہے، شکار شکور بھی کیے، تو ہرنی کا تقریباً ایک جمپ جو ہوتا ہے نا وہ چھلتی ہے، وہ ایک جمپ تقریباً 30 گز کا ہوتا ہے جی، 30 گز، دوسرا جمپ اس کا 20 گز کا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ایک بڑا۔ اب ظاہر بات ہے کہ شیر کے اندر یہ وسعت نہیں ہے کہ وہ اتنا جمپ لے اس کو پکڑ سکے، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی پتھر آ گیا، کوئی جھاڑی آ گئی، وہ جس مطلب تول پر جا رہی ہے نا، تو آگے سے اگر جمپ لگانا اس سے سلپ ہو جائے تو پھر بڑی مشکل سے اس تول پر آتی ہے جی۔ جب اس کا جمپ لگانا مس ہو جاتا ہے تو فوری طور پر شیر پہنچ جاتا ہے، اس کو شکار کر لیتا ہے۔ یعنی وہ مطلب ہے کہ اپنے تال سے پھسل جاتی ہے تو پھر پھسلتی رہتی ہے، بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ فَتُزِلَّ قَدَمٌ، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ تمہارا قدم پھسل جائے، ایسے نہ ہو کہ تمہارا قدم پھسل جائے۔ اب یہاں دیکھیں دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک قدم واحد لایا جی، سنگل، جمع نہیں، اقدام نہیں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قدم نکرہ لگائے، القدم نہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ تمہارا کوئی ایک قدم بھی اگر پھسل جائے تو اس کا خیال رکھو، اگر تمہارا ایک قدم کہیں پھسل گیا تو پھر کہیں پھسلتے ہی نہ جاؤ۔ تو فرمایا فَتَزِلُّ قَدَمٌ، پس کہیں تمہارا ایک قدم اگر پھسل گیا، کیا مطلب؟ اے اقدامکم عن مہجۃ الاسلام، اسلام کے راستے پر چل رہے ہو نا، تو چلتے چلتے ایک قدم بھی تمہارا اگر پھسل گیا نا تو پھر پھسلتے ہی رہو گے۔ اس لیے، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی یہ غلطی کرتا نے کہتا چلو ہوگی، ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، بھائی یہ بھی کر لیتے، معافی مانگ لیتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرنے پر آدمی جری ہو جاتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ایک بار اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو پھر یہ نہیں کہ تمہارا پہلا اور آخری یہ وعدہ خلافی ہوگی۔ جب یہ عادت پڑ گئی نا، اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ تمہارے قدم جو ہے وہ پھسلتے ہی رہیں گے۔ ہاں جی، پھر وعدے کرتے رہو گے اور ان کو توڑتے رہو گے۔ اور فرمایا فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، یعنی اس کو پختہ کر لینے کے بعد، عہد و پیمان کر لینے کے بعد، قسم کھانے کے بعد، پھر تمہارا اگر قدم پھسل جائے تو پھر ایک بار نہیں، پھر تمہارے اقدام جو جتنے ہیں وہ پھسلتے ہی رہیں گے۔ یعنی بعد ثبوتها مطلب ہے استقامتها، یعنی اس قدم کو قائم ہونے کے بعد اگر بعد میں پھسل گیا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ استقامت علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا؟ فَتَذُوقُوا السُّوءَ، پھر ظاہر بات ہے کہ تمہیں عذاب چکھنا پڑے گا جی۔ جیسے پہلے کلام پاک میں دوسری کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا وعدہ کرنا معمولی چیز نہیں، یہ قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ جیسے نماز کا سوال ہوگا، روزے کا سوال ہوگا، باقی اسی طریقے سے جو تم کسی سے وعدہ کرتے ہو، وہ وعدہ تمہارا مسلمان سے ہو، کافر سے ہو، گھر والوں سے ہو، اور اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی آپ گھروں کے اندر اپنے بچوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، بچے کو تسلی دینے کے لیے ہم جھوٹے وعدے کرتے ہیں، پھر پورا نہیں کرتے، وہیں سے اس بچے کو تربیت ملتی ہے۔ بچہ جھوٹ بولنا کب سیکھتا ہے جی؟ وعدہ خلافی کہاں سیکھتا ہے؟ اپنے گھر سے۔ جب وہ سوچتا ہے کہ میری ماں مجھ سے کئی وعدے کرتی، پورے نہیں کرتی، باپ کئی وعدے کرتا ہے میں نے فلاں چیز لے کر دوں گا اور ٹال جاتا، پورے نہیں کرتا، تو یہ گھر سے اس کو تعلیم، یہ معمولی چیز ہے، وعدہ کر لو،
آپ کی مرضی پورا کرو یا نہ کرو. اور جھوٹ بولنا بھی بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنے گھر سے سیکھتا ہے جی. جب باپ کو جھوٹ بولتے دیکھتا ہے، ماں کو جھوٹ بولتے دیکھتا ہے، بڑے بہن بھائیوں کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے، پھر وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اور اگر اور نہیں تو کئی ایسی باتیں ضرور ہیں کہ کوئی آدمی آتا ہے کہ جس سے آپ نہیں ملنا چاہتے، تو بیٹے کو کہہ کر بھیجتے ہیں جا کر کو ابو گھر میں نہیں ہے جی. اب جب کہ ابا اور ہی گھر میں موجود ہیں، اب بچہ کیا تاثر لیتا ہے کہ میرا باپ بھی کتنا جھوٹا ہے، خود گھر میں بیٹھا ہے اور مجھے کہہ رہا جا کر کہو کہ ابا گھر میں نہیں ہے. اب یہاں سے سیکھتا ہے کہ مطلب ہے کہ خلاف واقعہ بات کرنا کوئی معمولی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے وعدہ کریں، وہ وعدہ کریں جو ہم پورا کر سکتے ہیں. بیوی سے وہ وعدہ کریں جو ہم پورا کر سکتے ہیں. اپنے ماتحت سے بھی وہ وعدہ کریں جو ہم پورا کر سکتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ یہ ماتحت ہے کوئی بات نہیں، پورا نہ بھی کیا تو یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین میں بہت بڑے عالم فاضل ہوئے ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. قرآن کی تفسیر انہوں نے کی، تفسیرات احمدیہ، یعنی مطلب احکامات قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کی تفسیر. ہمارے درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی نور الانوار، وہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہے. اور اورنگزیب عالمگیر کے استاد بھی تھے. اور اس کے علاوہ وہ جو کمیٹی کئی علماء پر مشتمل تھی جنہوں نے مل کر فتاوی عالمگیری لکھا، جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہند کے اندر لکھا گیا اس لیے اس کا نام فتاوی ہندیہ بھی ہے اور فتاوی عالمگیریہ بھی ہے، چونکہ عالمگیر کے کہنے پر وہ لکھا گیا. اور اس میں کوشش کی گئی کہ وہی مسائل لکھے جائیں کہ جو مفتبے ہیں. اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ فقہ کتابوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں حضرت امام اعظم حنیفہ نے یوں کہا ہے جی اس مسئلے میں، امام ابو یوسف نے ان کی رائے یہ ہے، امام محمد نے یہ کہا ہے، امام ظفر نے یہ کہا ہے، عبداللہ بن مبارک نے یہ کہا ہے، امام شافعی نے یہ فرمایا ہے، امام مالک نے یہ فرمایا ہے. اب پڑھنے والا سوچتا ہے وہ میں کیا کروں. یعنی مطلب ہے کہ ٹھیک ہے وہ ان کے اختلاف کا ذکر کیا، لیکن مجھے یہ مسئلہ پیش آئے تو میں کیا کروں جی. وہ پھر آگے جو بڑی کتابیں ان کے اندر پھر لکھتے ہیں وعلیہ الفتویٰ وبہ یفتیٰ، وہ ذکر کرنے کے بعد کرتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے کہ جس پر فتویٰ، وہ اختلاف اپنی جگہ لیکن فائنل بات یہ ہے. اچھا، تو فتاوی عالمگیری کے اندر یہ کیا کہ وہ جو مفتبے قول ہے نا، یعنی فائنل جن پر ڈسیژن یہ کرنا ہے، وہ مسائل درج کیے. اس میں ملا جیون بھی ہے. اب ملا جیون جس جگہ پڑھاتے تھے تو پار جانے کے لیے انہوں دریا پار کر کے جانا تھا، تو دریا کے اوپر پل تھا. تو استادوں نے سوچا شاگردوں نے استاد ہی چلے جاتے ہیں، آج استاد صاحب سے کوئی حلوہ وغیرہ کھاتے ہیں جی، ان سے کہتے ہیں کہ آج رہ جائیں ہمارے درمیان تو کوئی معاملہ ایسا ہو. تو بڑی بارش ہوئی، شاگرد کہتے ہیں استاد جی آپ گھر کیسے جائیں گے، آج تو جناب پل دریا کے اوپر تیر رہا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پل ٹوٹ گیا، جانے کا راستہ نہیں ہے. آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ ٹھہر گئے، کھانا وانا وہیں کھایا، رات وہیں گزاری. تو کسی نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ حضرت آپ آئے نہیں. انہوں نے کہا جی وہ لڑکوں نے کہا کہ وہ پل دریا پر تیر. انہوں نے کہا حضرت کبھی پل بھی دریا پر تیرے؟ کہتے ہیں یہ میں پاگل نہیں، یہ بات تو میں بھی سمجھتا ہوں، یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن مجھے جو بات کہنے والے وہ مسلمان ہیں. پل دریا پر تیر سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں کہہ سکتا. ہاں جی، پل
ٹھوس ہونے کے باوجود دریا پر تیر سکتا ہے، بندہ مومن کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. سمجھ گئے؟ تو یہ ہم جو کسی سے عہد کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جان دینی پڑے تو دو جی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صادقین کے ساتھ ہے، سچوں کے ساتھ ہے، اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو فرمایا کہ یہ وعدہ معمولی چیز عہد نہیں ہے. فرمایا کہ تم دخلا بینکم، یعنی پختہ بات کر لینے کے بعد پھر تم اپنے وعدوں کو یہ فریب کاری کے طور پہ استعمال نہ کرو. اگر وعدہ کرنا ہے تو پورا کرو، اگر بات آپ کے بارے میں نہیں ہے، پوری نہیں کر سکتے تو وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے. آگے ارشاد ہوتا ہے اگر تم وعدہ خلافی کرو گے تو ٹھیک ہے، پھر بات پرس ہوگی تو کیا ہوگا؟ وَتَذُوقُ السُّوءَ، پھر تمہیں اس کی برائی کا مزہ چکھنا پڑے گا جی. اس کا رزلٹ پھر عذاب کی صورت میں ہوگا. پھر وہاں بما صددتم عن سبیل اللہ، یعنی فرمایا کہ وہ برائی، اب آدمی وعدہ خلافی کیوں کرتا ہے جی؟ کو مقصد ہوتا ہے نا، کسی پرپس کے لیے، مقصد کے لیے. وہ ایک بنیے کی دکان تھی، اس میں ایک مسلمان بیٹھا ہوا، بنیے نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بھائی آواز سے اور دوسری دکان سے تیل لے آ. اب وہ گیا جناب، وہ تیل بوتل میں ڈلوا کر لے آیا. اب راستے میں آیا جناب تو گر گیا، بوتل ٹوٹ گئی. وہ مسلمان اس سے کہتا ہے یار دیکھ یہاں راستے میں کوئی کھڈا نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، تیرا بیٹا گر گیا تو اس نے خام خواہ نقصان کر دیا. وہ تیل کی بوتل توڑ دی جناب، نقصان کیا. اس نے کہا بنیے نہ پتر ہے، کوئی تک کے ٹٹھا اسی ہاں وہ ہے، میں نہیں ٹہندا آ کے. تو جب آیا نا تو اسے پوچھنے لگا وہ پاگل آدمی، تو دیکھ کر نہیں چلتا؟ خام خواہ تو نے نقصان کر دیا، یہ 2 آنے کا تیل کا نقصان کر دیا. اس نے کہا کہ پتا جی وہ میں نے دیکھا کہ 10 روپے کا نوٹ پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا اگر ویسے اٹھایا، مجھے اٹھاتے کسی نے دیکھ لیا تو کوئی دعویٰ کرے گا یہ میرا ہے، اس لیے میں نے وہ نوٹ اٹھانے کے لیے پہلے گرا، بوتل بھی توڑی، اور پھر آرام کے ساتھ اٹھا کر اس کو جیب میں ڈال دیا. 2 آنے کا تیل کا نقصان ہوا، 10 روپے کا فائدہ ہوا. تو یہ وعدہ جو توڑتے ہیں یہ کچھ دیکھا ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے، اسی کو اللہ بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما صددتم عن سبیل اللہ، یہ جس کی وجہ سے کوئی لالچ تھی، جس کے سبب تم اللہ کے راستے سے باز رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہد بھی اللہ تعالیٰ اس کو تعبیر کسے کر رہا ہے؟ فی سبیل اللہ سے، یعنی اللہ کے راستے سے، اللہ کی مرضی پر چلنے سے جو تم رک جاتے ہو، یعنی تم اللہ کے راستے پر چلنے سے رک کے. اب یہ صدد تم صدہ یا صدو یہ فعل لازمی ہے. جب فعل لازمی ہوتا ہے تو اس کا مفعول نہیں ہوتا، مفعول بہی نہیں ہوتا، صرف فاعل ہوتا ہے. اور متعدی ہو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بہی بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہلی جگہ جو لفظ استعمال ہوا یہ فعل لازمی ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ بما صددتم عن سبیل اللہ، جو تم مطلب ہے کہ اللہ کے راستے سے رک کے، یعنی وعدہ توڑ کر، وعدے کو ایفا نہ کرتے ہوئے تم نے کیا کیا؟ اللہ کے راستے سے تم رک کے اللہ کا بتایا ہوا جو راستہ ہے اس پر تم نہ چل سکے جی. اے بصدکم عن الوفا،
فرمایا کہ اس وجہ سے کہ تم اس وعدے کو پورا کرنے سے رکے جی، یعنی وعدے کو پورا کرنے سے رکے مطلب یہ ہے کہ تم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر چلنے سے تم رک کے جناب، وہ کیا ہے؟ بصدکم عن الوفاء بالعہد، عہد کو پورا کرنے سے تم رک کے مطلب ہے کہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک کے اللہ کے راستے سے رک کے، اور بصدکم غیرکم، اب یہاں صد کے معنی فعل متعدی کے ہیں جی، یا اس لیے کہ تم نے دوسرے بندے کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ خود اپنا فائدہ سوچتا ہے، اس سے میں نے وعدہ کیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز بیچی کسی کو جی، وعدہ کیا ٹھیک ہے جی میرے آپ کے درمیان یہ سودا طے ہو گیا جناب، یہ 500 پاؤنڈ کی یا 1000 پاؤنڈ کی یا 100 پاؤنڈ کی چیز آپ کو دی، اب وعدہ کر لیا ساری باتیں جی، اس کے بعد ایک اور آدمی ملا، اس نے کہا میں 100 پاؤنڈ زیادہ دوں گا تمہیں، تو اب اس نے یہ کیا کہ پہلے کا وعدہ توڑ دیا، بہانہ بنایا میں نے مائنڈ چینج کر دیا ہے جی، اور یہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے جی، دیکھیں گورے عام طور پہ جھوٹ نہیں بولتے جی، وعدہ خلافی نہیں کرتے، لیکن چیزوں کے مکان بیچنے میں مائنڈ چینج وہ بھی کرتے ہیں جی، ہاں خریدنے جاؤ نا جی تو وہ کہتے ہیں جی میں نے مائنڈ چینج کر دیا، میں اس کو بیچتا ہی نہیں ہوں، جبکہ یہ بات نہیں ہوتی، اس کو دوسری جگہ سے اچھی آفر آئی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ تم اس لیے وعدہ پورا نہیں کر سکتے کہ تمہیں دوسری جگہ سے زیادہ آفر آئی ہے، اور ایک یہ ہے بصدکم غیرکم عنہ، یا تم نے کسی وعدہ نہیں کیا نا، کوئی دوسرا بندہ ہے اس نے اپنا مکان بیچا، کسی سے کہا کہ 1,00,000 پاؤنڈ کا، اب وہ اس آدمی سے بات کرتا ہے کہ فلاں آدمی سے میں نے 1,00,000 پاؤنڈ کا وہ کر دیا ہے، لیکن دوسرا بندہ مجھے 1,10,000 کی آفر دے رہا ہے، تو کہتا ہوں چلا ہو گیا ہے، چھوڑ وعدے شادی دو، وہ 1,10,000 ملا اس نے دے جی۔ تو اب یہاں یہ فرماتے ہیں ایک تو یعنی کہ خود وعدے کو پورا نہ کرنا، اور ایک جرم کیا ہے؟ دوسرے کو وعدہ خلافی کی ترغیب دینا، تعلیم دینا جی، ہیں جی۔ فرمایا بصدکم غیرکم، یعنی تم تو وعدے کی خلافی نہیں کر رہے، بس دوسرے کو حکم یہ سبق دے رہے ہو جی۔ لأنہ، فرمایا کہ جب کہ اس میں تمہارا معاملہ نہیں ہے، اب اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی جرم ہے، خود وعدہ کر کے پورا نہ کرنا یہ بھی جرم ہے، دوسرے بندے کو وعدہ خلافی کی ترغیب دینا یہ بھی جرم ہے، اور فرمایا کہ تھوڑا جرم نہیں، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ہاں یہ جو وعدہ توڑنے کا معاملہ ہے نا، یہ چھوڑی بات نہیں، بہت بڑا تمہیں عذاب ہوگا جی۔ اچھا عظیم کے معنی یہ جو بڑا ہوتا ہے نا، عظیم کے معنی اس کو بڑے کو بڑا کہتے ہیں کہ جو مرتبے کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے، اور اس کو بھی عظیم کہتے ہیں کہ جو حجم کے لحاظ سے، شدت کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ اب عذاب عظیم، اب عذاب کی صفت عظیم ہے، عذاب بھی کوئی عظمت والی چیز ہے کہ بندہ بیان تو جناب بڑے مرتبے والی سوٹیاں بادشاہ کی، تو مطلب یہ ہر جگہ عظیم کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ عظمت والا، مرتبے والا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دو جماعتیں تعداد میں بڑی تھیں، اشارہ کافی ہے جی، نمبر میں تعداد میں بڑی تھی، مطلب نہیں کہ مرتبے میں، ہاں جی مرتبے میں بڑے ہوتے وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، ہاں جی۔ بہرحال
فی الآخرات، اور عذاب کب ہوگا تمہیں؟ آخرت میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اگر آدمی نے وعدہ خلافی کی تو کسی لالچ پر کی نصیب۔ آپ نے ایک آدمی سے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کی، کسی دنیاوی بینیفٹ کے لیے کی نا، یہ آدمی فلاں چیز کا مجھے 1000 پاؤنڈ دے رہا ہے اور فلاں آدمی مجھے 1500 پاؤنڈ دے رہا ہے۔ اب 500 پاؤنڈ کی لالچ کی وجہ سے ہم نے پہلے سے وعدہ خلافی کی کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے، یا من حیث الجماعت، من حیث الافراد، جیسے بھی ہو، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم اپنے وعدوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت لو۔ اب تھوڑی کا معنی یہ نہیں ہے کہ زیادہ پیسے ملیں تو پھر بشک وعدہ خلافی کر لو۔ ثمن قلیل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تم حاصل کرو گے وہ کیا ہے؟ دنیاوی مال ہوگا نا، وہ آپ کو ڈالر ملیں گے، پاؤنڈ ملیں گے، روپے ملیں گے، ریال ملیں گے، مکان ملیں گے، گاڑی ملے گی، وہ کیا چیز ہے؟ دنیاوی مال ہے نا، ہے جی۔ تو رب تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل، اے محبوب ان کو کہہ دو کہ دنیا کی مال کتنا بھی ہو نا وہ قلیل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چند دن تم نے استعمال کرنی ہے۔ کوئی زیادہ آدمی رئیس مالدار آدمی ہے تو اب 50 سال اس کی زندگی ہے تو 50 سال اس کو یوز کرے گا، 60 ہے تو اس میں میکسیمم زیادہ تو 100 سال ہو گیا تو 100 سال یوز کر لے گا۔ اور قیامت کی جو نعمتیں انلمیٹڈ، اس کی تو لمٹ ہے ہی نہیں۔ تو قیامت کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اکٹھی کر دی جائے نا تو پھر بھی وہ اس کے مقابلے میں قلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وعدہ خلافی جو کرتے ہو وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، مت فرماتے ہیں کہ حاصل کرو۔ اصل میں عربی کے اندر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک بے کا لفظ ہے، ایک شرا کا لفظ ہے جی۔ بے کے معنی ہوتے ہیں بیچنا ہے جی، اور شرا کے معنی خریدنا۔ کبھی بے کے معنی دونوں ہوتے ہیں، خرید و فروخت دونوں کے ہوتے ہیں، اور کبھی شرا کے معنی بھی تجارت کے ہی ہوتے ہیں، خرید و فروخت دونوں کے معنی ہوتے ہیں۔ جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جمعے کے دن جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو اب بے کے معنی کیا ہے؟ دونوں مرادیں خریدو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیچنا چھوڑ دو خریدنے میں لگے رہو، وہاں بے کے معنی کیا ہے؟ خرید و فروخت۔ تو یہاں بھی معنی سودے کے ہی ہیں جی، ہے جی، یعنی معنی یہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، مت حاصل کرو، مت تجارت کرو، کس کی؟ بعہد اللہ، اللہ کا عہد جو تم نے اللہ کو وعدہ گواہ بنا کر عہد کیا ہے، اس کو دنیاوی تھوڑے متاع حقیر کے بدلے میں مت بیچو۔ قلیلم من الدنیا، یعنی وہ دنیاوی مال جی۔ اچھا ایک اور آپ کو بات بتاتے ہیں، زردوشی پڑھیے۔ السلام علیکم یہ جو لفظ دنیا ہے نا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے مؤنث کا جی۔ اس کا مادہ اشتقاق 2 ہیں، ایک اس کا مادہ ہے دنوبن دال نون واو، ایک اس کا مادہ ہے دنیون دال نون اور یا۔ اگر اس کا مادہ ہو دال نون واو دنوبن، اس کے معنی ہوتے ہیں قریب کے جی۔ جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ وہ واقعہ معراج ہی فدنا فتد اللہ، دنا قریب ہوئے، تو دنوب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟
قریب کے. اور اگر اس کا مادہ دنیون دونوں سے وہی ایک ہی لفظ آتا ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا فلانا بڑا ادنا آدمی ہے. ادنا کا معنی کیا ہے؟ وہ بہت چنگا نہیں. آپ کہتے ہیں نا فلاں آدمی بڑا ادنا آدمی, تو ادنا کیا مطلب جی؟ بڑا کمینہ جی, بڑا گھٹیا ہے, ذلیل ہے. سمجھ گئے؟ تو دنیا کے دو معنی ہیں. دنیا کا مقابلہ آخرت سے کیا جائے تو اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آخرت جو وہ لیٹ ہے, تو دنیا کیا ہے؟ قریب ہے. وہ ہمارے بعد جو حلا کہتے ہیں نا, اے جہان مٹھا تے او کس جٹھا ہے جی. وہ ظہیر الدین بابر کی طرف ایک شعر کا انتصاب کیا جاتا ہے, بابر بعیش کوش کے دنیا دوبارہ نیست. یعنی بابر دنیا تے آئے نا, میں اس بابر دی ظہیر الدین بابر کی بات کر رہا ہوں. اچھا نہیں, یہ ادھر بھی ہیں. تو معنی یہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ تمہیں آنا نہیں ہے, اب آئے ہو عیش کر لو, کوئی کمی مت چھوڑو جی. سمجھ گئے؟ تو ایک دنیا معنی قریب کو, تو معنی یہ ہے کہ یہ دنیا وہ ہے جو قریب ہے, جس کے اندر یہ آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ آن ہے, آپ ہے تو آن رہن دیو نا جی. نہیں پوری پھول رکھو جی, سردی ہے. ایویں شتک نہ کرو. ہاں میں کہیں نہ ان کے ہو گیا بچ. ہاں جی. دنیا کا تو دنیا کے معنی ہوتے ہیں قریب. یہ دنیا جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اور وہ بعید دور ہے. اور کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. یہ جو جلدی آنے والی نہیں دنیا, اس کو ہم پسند کرتے ہیں. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, جو لیٹ آنے والی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک دنیا اسی لیے کہتے ہیں. اور دوسرے دنیا کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ آخرت کے معاملے میں بہت گھٹیا ہے, کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے قیامت کے مقابلے میں. یہ دنیا کا چند دن کی ہے, اس کے بعد پھر اور قیامت وہ آخرت کا دن وہ ہے کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ جو وعدہ کر کے دنیا جو چھوڑ رہے ہو, کیوں؟ دنیاوی مفاد کے لیے. فرمایا بے ان تن قضو ہو لے اجل ہی, اس دنیا کی خاطر, عیش و آرام کی خاطر تم اپنا وعدہ توڑ رہے ہو. فرمایا یہ دنیا تمہارے پاس کب رہے گی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما عند اللہ, جب کہ اگر تم وعدے پر پورے رہو گے تو کیا ہوگا؟ انما عند اللہ من الثواب, پھر تمہیں اس کا صلہ ملے گا, ثواب ملے گا. ہوا خیر لکم, اور تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم وعدے کو ایفا کرو گے, اگرچہ دنیاوی طور پر تمہیں نقصان ہی کیوں نہ پہنچے, پھر بھی اس امید پر کہ اللہ کو گواہ بنا کر میں نے عہد کیا, نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے نقصان پورے کرے گا, تمہیں اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑے درجات عطا فرمائے گا. اور یقیناً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور وہ بہتر ہے مما فی الدنیا, دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا, یہ پوری دنیا بھی اگر تمہیں مل جائے, آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آخرت کا معاملہ اس سے کہیں بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم یہ جان لو تو, اگر تم یہ بات سمجھ لو کہ دنیا کی ویلیو کیا ہے اور آخرت کی ویلیو کیا ہے, تو پھر تم کبھی وہ کام نہیں کرو گے جو تم دنیا کے مفاد کی خاطر آخرت کو پسے پوچھ ڈالو جی. آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ذالک فلا تنقصوا,
بس تم کیا کام کرو کہ اس عہد کو مت توڑو، دنیا کی خاطر، پیسوں کی خاطر اس عہد کو مت توڑو۔ کیوں؟ ما عندکم من الدنیا، کتنے بھی تمہیں پیسے مل جائیں نا تو کیا ہوگا؟ ینفذو، وہ خرچ ہو جائے گا، یفنی، فنا ہو جائے گا۔ کتنی دولت آپ کے پاس رہ سکتی ہے جی؟ جتنی جمع کرو وہ کیا ہوگا؟ وہ خرچ ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے نا، وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے نا، جو اللہ نے وعدہ کیا، وہ اتنی باقی جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ ہیں جی؟ فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ یہ چند روزہ چیز ہے۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، آدمی اگر بینک بیلنس جمع بھی کر لے، بلین اور ٹریلین ایئر ہو جائے جناب، کتنے بھی پیسے جمع کر کھائے گا کتنا جی؟ جو اس کا سارے وہ پیسے کھا تو نہیں سکتا نا جی۔ اور کلام پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے، اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے۔ 2 چیزیں جو اللہ کا کام ہے، تیسری بات وہ لکھتا ہے جو بندے کا فعل ہوتا ہے جی، وہ پہلے سے جانتا ہے یہ کیا کرے گا، اس کو پتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ ایک فرمایا کہ عمر، اور یہ عمر کس نے لکھی؟ اذا جاء اجلکم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب تمہارا وہ وقت آ جائے گا نا تو ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بیمار ہوں، سر میں درد ہو اس کا علاج کرانا چاہیے، کھانسی لگے اس کا علاج کرائیں، بخار ہو اس کا علاج کرانا سنت ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لکل داء دواء الا الموت، ہر بیماری کا علاج موجود ہے مع سوائے موت کے۔ علاج کرانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، دوائی لینا، یہ سنت ہے، لیکن وہ دوائی آپ کی صحت کو برقرار رکھ سکتی ہے، آپ کی زندگی نہیں بڑھا سکتی جی۔ بندہ کینسر سے نہیں مرتا جی، ایکسیڈنٹ سے نہیں مرتا، گولیاں لگے تو بھی نہیں مرتا جی۔ مرتا کب ہے؟ جب موت آتی ہے۔ وہ بسترے پر ہونا تو بھی مر جاتا ہے۔ بندہ موت سے مرتا ہے، بیماری سے نہیں مرتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کہ چلو مرنا تو موت نہ لے، نہ بیماری سے آن دیو، نہیں، علاج کرانا بھی سنت ہے۔ اب یہ ہے نا کہ وہ دن زندگی کے جو آپ چارپائی پر گزاریں، علاج کرائیں تو چل پھر کر گزاریں نا جی، صحت کے ساتھ گزاریں، آپ کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں، کسی کے محتاج نہ ہوں، چلتے پھرتے دنیا سے جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ زندگی لکھ دیتا ہے جی، جو اللہ نے لکھی ہے نا وہ ایک سانس اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 رزق، اس نے کتنا کھانا ہے، کتنی روٹیاں دالی کے ساتھ کھانی ہیں، کتنی گوشت کے ساتھ کھانی ہے، کتنی چٹنی کے ساتھ کھانی ہے، جو کھاتا ہے وہ لکھ دیتا ہے اللہ۔ اللہ کو پتا ہے اس نے کتنا رزق کھانا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ غریب ہے، بھکاری ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، ہر طرح کی غذا کھا سکتا ہے۔ ایک رئیس ہے، بلینئر ہے جی، بے پناہ دولت رکھتا ہے، وہ بیچارہ میٹھا نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا، شوگر ہے نہیں کھا سکتے۔ اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی تم ریڈ میٹ نہیں کھا سکتے جی، تم گھی نہیں کھا سکتے، تم فلاں چیز نہیں کھا سکتے، پھر چولے کھاؤ۔ ہاں جی، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جب پاکستان بنا تو چند فیملیاں 22 خاندان تھے جو بہت بڑے مالدار تھے پاکستان بننے کے وقت، اس وقت تو کہی ہے نا،
उनमें एक सैगल खानदान भी था जी। वो सैगल खानदान का जो सरबराह था उसको को 3-4 बीमारियां होगी। अब वो अमेरिका में इलाज कराने के लिए गया, डॉक्टरों ने इलाज किया और कहा कि मतलब ये है कि अब तुम ये दवाई भी खाओ और ये एहतियात करो। जिंदगी के 20 साल चने खाकर उसने गुजारा किया। वो हमारे यहाँ तो चने खोतों को खिलाते हैं। यानी समझिए कि एक रईस आदमी है, खाता क्या है? जो खोतों को नसीब है, गधे खाते हैं। तो उस दौलत का फायदा क्या है? एक भीख मांगने वाला, फुटपाथ पर सोने वाला हलवा भी खा रहा है, मिठाई भी खा रहा है, गोश्त भी खा रहा है, घी भी खा रहा है, पराठे खा रहा है। तो मतलब यह है कि ज्यादा पैसे होना नहीं, जितना आपने खाना है ना वो अल्लाह ने लिख दिया है, उतना ही खाएंगे। तीसरी बात क्या है कि वो बंदा दुनिया में आकर मुसलमान होगा या काफिर होगा, ये बंदे का फेल है जी। ये अपनी मर्जी से कुफर इख्तियार करेगा या इस्लाम इख्तियार करेगा, ये बंदे की मर्जी है। तो ये बातें लिख दी है। तो आप फरमाते हैं कि ये जो तुम झूठ बोलकर वादा तोड़कर माल कमाया ना तुमने, मा इंदा कुम यनफुस, जो तुम्हारे पास है ना, जिसके लिए तुमने ईमान बेचा है, ऐद की मतलब है पासदारी नहीं की, ये जितना भी माल कमाया ये खर्च हो जाएगा। और जो अल्लाह ने तुम्हें वादा किया ना कि अगर ऐद को पूरा करोगे तो मैं क्या दूंगा, वमा इंदल्लाह बाक, जो अल्लाह के नजदीक है वो क्या है? वो बाकी है। ये बेहद या भी हो सकता है, या के क़याम के साथ भी बाक हो सकता है, बाकी भी हो सकता है और बाकिन भी हो सकता है जी। तो फरमाया कि बाक मतलब दायम, हमेशा रहने वाली चीज है जी। हुजूर मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप इरशाद फरमाते हैं, आप कहते हैं कि रजीना किस्मत अल जब्बार फीना, अल्लाह ने हमारे दरमियान जो तकसीम की ना, हम उस पर राजी हैं। जो उसने हमारे बारे में फैसला किया है, तकसीम किया, हम उस पर राजी हैं। लना इल्मुन वली जो हाल मालूम, अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है और जाहिलों को अल्लाह ने माल दिया है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फरमाया कि फ़इन्नल माला यफनी अन करीब, माल अन करीब खत्म हो जाएगा। फ़इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालू, इल्म वो है जो हमेशा बाकी रहेगा जी, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये जितना खर्च करो बढ़ता है, पैसे जितने खर्च करो कम होते हैं। वो मुझे वो पूरा याद नहीं रहा, मुझे पहले पता होता तो मैं देख कर आता। बहरहाल हुजूर मौला कायनात के पास चंद खवारिज आए जी। वो कहते थे कि हुजूर मौला कायनात को बड़ा हमादानी का दावा है, दावा करते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं, और बारहा अपने खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया सलूनी माशे, तुम जो चाहो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कबला अन तफ़क़िदूनी, कबल इसके कि मैं ना रहूं, मेरी जिंदगी में जो चाहो मुझसे पूछ लो, मैं बता। फरमाया कि फ़इंदी इल्मुन अम्मा दून अल अर्श, अर्श के नीचे जो कुछ है सारा इल्म मेरे पास है, जो चाहो तुम पूछ सकते हो। तो उन्होंने कहा इनको बड़ा हमादानी का दावा है और आपके बड़े बड़े शाहकार हैं, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। तो 10 बंदे आए खवारिज, उन्होंने कहा कि हम 10 का सवाल एक है, जवाब हमें मुख्तलिफ मिलना चाहिए। जो एक को जवाब देना वो दूसरे को जवाब, सवाल एक है, जवाब एक नहीं होना चाहिए। पूछा कि बताओ, पूछो क्या बात है?
انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا کہ علم افضل ہے، اس لیے جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا ہے، مال جتنا خرچ کرو کم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ علم افضل ہے اس لیے کہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ علم افضل ہے، علم والے کے لوگ دوست ہوتے ہیں، مال والے کے لوگ دشمن ہوتے ہیں جی۔ یہ ڈکیتی کہاں ہوتی ہے؟ مال والے کے پاس۔ ہاں، فرمایا کہ علم چوری نہیں ہوتا، مال چوری ہوتا ہے، چوری ہو جاتا ہے۔ علم والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، مال والے سے لوگ دشمنی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ علم نبیوں کی وراثت ہے، اور دولت یہ قارون اور شداد کی وراثت ہے۔ ہاں، یہ نبیوں کی وراثت نہیں۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ 10 سوال لے کر آئے ہو نا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے قائم ہونے تک زندگی دے دے اور تم یہ مجھ سے پوچھتے رہو، جو ایک بار جواب دوں گا قیامت تک دوبارہ اس کی تکرار نہیں ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل یہ تمہارے پاس جو مال ہے نا، یعنی وہ یہ خرچ ہو جائے گا۔ یہ جو تم نے ایمان بیچ کر پیسے حاصل کیے نا، عہد بیچ کر حاصل کیے، زیادہ دیر ٹکنے والا نہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں مال حرام بود جائے حرام رفت، یہ حرام مال ٹکتا بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ اچانک کئی حادثات بن جاتے ہیں جی۔ حرام مال آیا نا جی، تو اب ایک بیماری ہوگی جناب، ادھر خرچ کرو، فلاں بیماری ادھر خرچ کرو، پولیس والوں نے پکڑ لیا، ادھر رشوت دو، وکیل کو دو جی، فلاں کرو۔ وہ جیسے آتا ہے نا اسی طریقے سے خرچ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں ایک پرابلم ہے، مال ہونے سے جو چند دن بندے کو ایک خوشی حاصل ہو سکتی نا، وہ مال نہ ہونے سے خوشی تو نہیں ہو سکتی، بندہ پریشان ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بچوں کو عید کا موقع نئے کپڑے لے کر دینے، فلاں کرنا، اس کی تکلیف تو ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مال ہو تو چند روزہ بڑی عیش و عشرت ہوتی ہے، مال نہ ہو تو بندے کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے وہ مال عہد نہیں بیچا، مال کھو دیا، تم نادار تھے، مفلس تھے، تو تکلیف تو تمہیں ہوگی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے عہد نہیں بیچا، مال نہیں بیچا، افلاس کو پسند کیا، فقر کو پسند کیا جی، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو ان کو تکلیف پہنچی ہے نا، فرمایا لَنَجْزِيَنَّ، ہم ضرور ضرور ان کو جزا دیں گے۔ کن کو؟ الذین صبروا، جنہوں نے علی الوفاء بالعہد، عہد پورا کیا، اگرچہ انہیں نقصان اٹھانا پڑا جی، اس نقصان پر وہ جو پیسے آنے والے تھے وہ نہیں آئے جی، اس پر جو ان کو تکلیف اٹھائی، صبر کیا نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ ضرور ضرور یہ عربی حضرات جانتے ہیں پڑھے لکھے کہ لام تاکید بانون ثقیلہ جی، یہ 3 دفعہ تاکید ہوتی ہے، اور ویسے بھی عربی میں تاکید بمعنی میں قسم کی ہوتی ہے۔ اللہ 3 باری قسم چاہ کے آتا ہے نا، اے میرے بندے مجھے قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، میں تجھے وہ جزا دوں، اس پر جزا دوں گا جو تم نے صبر کیا ہے، تم نے جو پیسوں کو دھتکار دیا ہے، پیسے نہیں لیے، حق پر قائم رہے،
فرمایا کہ مجھے پتا ہے تمہیں تکلیف پہنچی، میں اس کی تمہیں جزا عطا کروں گا. اور فرمایا کہ وَأَجْرُهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا جتنا انہوں نے کام کیا اتنی اجر ملے گا. مثلا دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک معیار مقرر نہیں ہے. بھائی آپ لیبر جاب کرتے ہیں جی، این آور جناب، 1 گھنٹے کے آپ کو 10 پاؤنڈ ملیں گے، 11 یا 12 ملیں گے یا 18 ملیں گے، جو بھی ملیں گے جی. اب جتنے آور کام کرتے ہیں آپ کو کتنا ملتا ہے؟ اتنا ملتا ہے جتنا آپ نے کام کیا، جتنا آپ کے طے ہوا. اور اگر اوور ٹائم کریں گے تو پہلے سے طے 1.5 مور، 1.5 گنا آپ کو زیادہ دیں گے یا دگنا دیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے. فرمایا لیکن میری جزا جو میں دیتا ہوں نا، فرمایا کہ تم بھول جاؤ یہ جو تمہارا عمل ہے نا، اس کی تو ویلیو ہی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجرہم، ان کو جو اللہ اجر دینا، بے احسن ما کانوا یعملون. اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، وہ کہیں زیادہ اعلیٰ ہے، کہیں زیادہ اس کا معیار ہے تمہارے عمل کے برابرے میں. اور تمہارا عمل تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کے صلے میں جو اللہ تمہیں دے گا نا، تم اس کا حساب ہی نہیں لگا سکتے. احسنوا بمعنی حسنوا، یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ جو تمہیں دے گا وہ اس سے جو تم نے کھویا نا، یا تم نے جو عمل کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو میں تمہیں کروں گا. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بات سمجھ گئے، یعنی ہم جو وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. آپ اگر کسی سے عہد کریں تو وفائے عہد ہونا چاہیے. وعدہ کریں، وعدے کو پورا کرنا چاہیے. ہمارے ایک لطیفہ پر بھی نہیں سناتا، وہ پھر کبھی آپ کو تنہائی میں سنا دوں گا، محفل میں نہیں سناتا. ہاں جی، یہ باضابطی پیدا کہاں سے ہوئی، کہاں کس گھر میں جنم لیا، کہاں پروان چڑھا اور کہاں پہنچا، وہ پرانے بزرگوں کے اخان وغیرہ ہیں، وہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا، یہاں ریکارڈ نہیں کرواتا. ہاں جی، اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو عمل کی بات ہے، یہ کوئی تخصیص کسی مرد یا عورت کی نہیں ہے، یا بالغ یا بالغ کی نہیں ہے، یا عالم اور غیر عالم کی نہیں ہے، یا بڑے آدمی اور چھوٹے آدمی کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. فرمایا کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جو بھی، یعنی من آما، جو بھی، یا کسی طبقے کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ، کسی جن کے ساتھ، کسی نوع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. من عمل صالحا، جو بھی اچھا کام کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو. عام طور پہ کلام پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر خطاب کیا نا، وہ عام مردوں کو کیا جی، اس لیے کہ تغلیباً عورتیں اس کے اندر شامل ہیں. بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما یا ایھا الذین آمنوا، تو آمنوا یہ مذکر کا صیغہ ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرما کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جتنے صیغے کیا ہیں مذکر کے، تو فرمایا یہ تغلیباً ہیں. یہ اسی طریقے سے عورتوں کو بھی شامل ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ اس لیے کہ شاید یہ مردوں کو قصور خواب کے پر لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے فرمایا یہ بات نہیں ہے. من ذکر او انثی، یعنی کوئی بھی اچھا کام کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، کسے باشد، کوئی بھی جو بھی اچھا کام کرے گا، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
اس حال میں کہ وہ مومن ہو، واو حالیہ ہے، یعنی ایمان کی حالت میں کام کرے۔ کام تو کافر بھی کرتے ہیں، اچھے نہیں کرتے، بس آج کل ہم سے زیادہ تو یہی کرتے ہیں جناب۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ انسانی ہمدردی کے تحت اب اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ مسلمان ملک ہیں، ان کو بھی دیکھیں، ان کو بھی دیکھیں۔ یہ جو آپ کے ہاں سوشل سیکورٹی کا سسٹم ہے جناب، علاج معالجے کا سسٹم ہے، بے روزگاری کا سسٹم ہے، الاؤنس وغیرہ، بوڑھے ہو جائیں تو بندے کو کوئی فکر نہیں ہے جناب، گورنمنٹ پینشن دیتی ہے، بیمار ہو جائے تو بال بچہ نہ بھی لک آفٹر کرے تو گورنمنٹ لک آفٹر کی، اچھا کام نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہاں اکثر و بیشتر ہمارے یہاں پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان سے پیسے لوٹ کر وہ باہر ملکوں میں جمع کرتے ہیں، لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے لوگ فوت ہو جاتے ہیں نا، کوئی مرتے وقت اپنی پراپرٹی اسپتال کو دے جاتا ہے، کوئی کسی یونیورسٹی کو دے جاتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر آپ بڑے بڑے ہاسپٹل نہیں دیکھتے، بعض آدمی مالدار ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم یہ کرتے ہیں اس اسپتال میں ایکس رے مشینیں ہم دے دیں گے جناب۔ یہ جتنا ہوتا ہے یہ ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ جی، اچھے کام کرتے ہیں یا نہیں؟ بہت کرتے ہیں، اور یہ ہماری طرح دھوکہ دہی بھی نہیں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں جی۔ اب ہماری پولیس اور ان کی پولیس کو کمپیئر کر لیں، ہمارے وزیروں کو، حکمرانوں کو، ان کو کمپیئر کر لیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اچھا کام ہے، اس کو تو ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے جی۔ یا کسی وزیر کی وزارت میں کوئی حادثہ ہو جائے دوسرے دن استعفیٰ دے دیتے ہیں جی کہ میری ذمہ داری تھی۔ ہمارے ہاں تو اتنے بےغیرت ہیں جناب، ہاں ان کو شرم یا آتی نہیں ہے جناب۔ اب یہاں دیکھیں کہ بلا وجہ آپ کو پولیس کوئی تنگ نہیں کرتی، کوئی کچھ نہیں کرتی، وہاں جو آگے چڑھ جائے دیکھیں جو کچھ ہوتا ہے جی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، اور ان کو یہیں صلہ دیتا ہے اللہ۔ یہ جو ان کو آرام اللہ نے دیا ہے، سکون دیا ہے، اطمینان دیا ہے، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے مسلمانوں کے رشک کا، غبطے کا خوف نہ ہوتا نا تو میں ان کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے جانور جو باندھنے کے زنجیر وہ بھی سونے کے ہوتے، جو جانوروں کو کھلانے کے تھان ہوتے ہیں جس کو ہمارے ہاں پنجابی میں کھرلی کہتے ہیں، فارسی میں آخر کہتے ہیں جی، اردو میں تھان کہتے ہیں، وہ جو ان کے تھان وہ بھی سونے چاندی کے ہوتے، اس لیے نہیں دیا کہ مسلمان رشک کریں گے کہ دیکھو یہ کافر ہیں اس کو مانتے نہیں، اس کو اتنا دیا جی، ہمیں کچھ نہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے پیدا تو میں نے کیا نا، ان کو رزق مجھے دینا، وہ ان بدقسمتوں کے لیے دنیا ہی دنیا، آخرت تو ہے نہیں، کم از کم دنیا تو ایسے گزار لینا جی، اس کی مخلوق ہے۔ آخرت میں جس کو ملے گا وہ کون ہے؟ صرف وہ اہل ایمان ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر آخرت میں عمل چاہتے ہو نا صلہ، تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ ایمان نہیں ہے تو صلہ ملے گا اسی دنیا میں جی، اگر مومن ہو تو پھر صلہ آخرت میں ملے گا۔ ایک اور بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ ہر مومن کی دعا بھی قبول کرتا ہے، دوسری پڑھیے۔ مومن جو بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے نا، مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کی 3 پوزیشن ہیں جی قبولیت کی۔
اگر وہ چیز اللہ جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے سوٹیبل ہے، جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے. اور بندہ تو نہیں سمجھتا. آپ کا بچہ چھوٹا لے کر جاتے ہیں جناب بازار میں، وہ کسی اسلحے کی دکان پر جاتا ہے، ضد کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ ابو مجھے یہ ریوالور لے کر دو، مجھے یہ بندوق لے کر دو. آپ لے کر دیں گے؟ کیوں؟ وہ نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ چیز لے کر دینا کیا ہے؟ اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو بعض چیزیں ہوتی بندہ مانگتا ہے، بندہ مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے اگر دوں نہ اس کو تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ اس کے متبادل کوئی اور چیز دے دیتا ہے. اس کے متبادل اللہ نے اس کو سیر دے دی، پتر دے دیا ہے جی، کو اور بات مل گئی. اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے، اپنے پاس لاکر میں جمع کر لیتا ہے جی. دنیا میں نہ وہ چیز دیتا ہے جو اس نے مانگی تھی، نہ متبادل دیتا ہے. اس دعا کو کیا کرتا ہے؟ ذخیرہ کر لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اب جب قیامت کو یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اب وہ قیامت کی ہولناکی دیکھے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے فلاں موقع پر دعا کی تھی، میں نے وہ دعا تیری پوری نہیں کی، آج مانگ. کیا مانگتا ہے؟ آج دیتا ہوں. تو ظاہر ہے اس وقت بندہ کیا مانگے گا؟ میں تو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری ساری دعائیں ذخیرہ کرے جی، جو کچھ مانگوں اللہ کھ نہ دے جی. اس لیے یہاں جو دے گا وہ تو یہی ختم ہو جائے گا. ہماری جو تمنا ہماری دعاؤں کو اللہ وہی ذخیرہ کرے. اب وہاں جب وہ جہنم کی ہولناکیاں محشر کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہ اب مانگو، تو ظاہر ہے اس وقت حضور کی غلامی کے سوا، اللہ کی رضا کے سوا ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ تو فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. پھر ہم کیا کریں گے؟ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر اس کو بڑی پاکیزہ زندگی دیں گے جی. بڑی پاکیزہ زندگی. کیا مطلب؟ یہاں جو نقصان کرے گا نا جی، اس کی فکر اس کے دل میں نہیں ڈالیں گے جی. اس کو وہ زندگی دیں گے کہ فکر معاش سے وہ مستثنا ہو جائے گا جی. اس کو ہم قناعت کی دولت عطا کریں گے. قناعت پتہ کیا ہے جی؟ قناعت کے معنی یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے نا جی، وہ سمجھے کہ میرے لیے یہ کافی ہے. اور ویسے بھی حضور نے فرمایا دین کی طرف دیکھتے ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو اتنے نہ اینٹھو، اتنا فخر نہ کرو کہ 5 وقت پڑھ لیتے ہو. کچھ وہ بھی ہیں جو اوابین بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں. تم زکوٰۃ دے کر ہی خوش نہ رہو. کچھ وہ بھی ہیں جو 2.5% نہیں بلکہ more than 50% بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. فرمایا کہ دین کے معاملے میں دیکھو تو اوپر والے کو دیکھو، دنیاوی معاملے میں دیکھنا تو نیچے والے کو دیکھو. پاکستان میں بے شمار لوگ نہیں ہیں جن کو چھت میسر نہیں ہے، کھانے کو دونوں ٹائم روٹی میسر نہیں ہے، زندگی میں کبھی نیا کپڑا نصیب نہیں ہوا، لوگوں کے اترے ہوئے پہنتے ہیں. اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کر دو، پھر کیا سمجھو گے؟ مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں عرصہ غدبار، یہ ایران کے اندر ایک صحرا جنگل ہے، میں بڑا لمبا چوڑا میں نے سفر کیا ہے جی. تو چلتے چلتے یہ ہوا کہ میرے جوتے پھٹ گئے، ختم ہو گئے جی. اب ننگے پاؤں چل رہا ہوں، پاؤں میں جناب وہ زخم آ کے جناب خون وہ بہ رہا.
अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई नया जोड़ा कोई जूता खरीद सकूं। एक मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, बारी ताला मैं तुझसे ज्यादा नहीं मांगता, मौला इतना दे कि मैं को जूता खरीद लूं ताकि मेरे पाँव ये हिफाजत हो सके। दुआ मांग कर जीने से नीचे उतर रहे हैं, एक साहिल को देखा, उसके दोनों पाँव नहीं है, दोनों पाँव कटे हुए, वहीं से वापस जाते हैं, 2 नफल पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में मौला मनो कोई जुतियां नहीं चाहिए थी, तेरा करम है कि तूने मुझे पाँव तो दिए, वो भी तो तेरा बंदा जिसके पास पाँव नहीं है। जब दुनियावी मामलात हो तो नीचे वाले को देखो, फिर तुम कहोगे कि अल्लाह का कितना हम पर एहसान है, कितना शुक्र है जी, कितना अल्लाह ने हम पर करम किया जी। जब दीन के मामले में देखना तो ऊपर वाले को देखो। मैंने अगर ज़कात दी कौन सा तीर मार लिया जी, मैं अगर 5 वक्त नमाज पढ़ लेता हूं तो कौन सा तीर मारा जी। उनको देखो कि जिनकी रातें मुसल्लों पर गुजरती हैं। और कलाम पाक में अल्लाह फरमाता है, बाद मेरे बंदे वो युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जब रात आती है तो उनके बिस्तरों पर कांटे बिछाते हैं, फिर उनकी रात कभी क़याम में गुजरती है जी, कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजूद में। तो दीन के मामले में उनको देखो। तो रब ताला फरमाता है शर्त ये है, अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें वो जिंदगी अता करेंगे, फिक्रे माश से पाक कर देंगे। जो तुम्हारे पास होगा ना उसी को आला समझोगे, अल्लाह का बड़ा करम है, उसी पर इत्तेफाक करोगे, दुनियावी लालच तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, नंबर 1। या फिर इसका माना ये हयातन तय्यबा, आखिरत की बेहतरीन जिंदगी अता करेंगे। जिंदगियां 3 है ना जी, एक इस दुनिया की जिंदगी है, एक बरज़ख की जिंदगी है, और एक आखिरत की जिंदगी है। ये तीनों हो सकती हैं। फरमाया या तो मुरादिया इस दुनिया की जिंदगी हयात तय्यबा तुम्हें अता करेंगे, यानी मतलब यह है कि तुम्हारे दिल से फिक्र माश निकाल देंगे, कनात का मादा तुम्हारे अंदर पैदा करेंगे। तुम यही कहोगे मौला जो कुछ तूने दिया इस पर तेरा शुक्रिया, उसी पर इत्तेफाक करोगे। या फिर ये है कि हम तुम्हें बरज़ख की जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे, नम कनौमतिल उरूस, वहां कोई तुमसे बात पूछ नहीं करेगा, कोई अजाब नहीं होगा, जन्नत के ज़र की खिड़कियां खुली होंगी, चश्मे सदर में बरज़ख पूरा हो जाएगा। या ये है कि फिर जन्नत की जिंदगी तुम्हें आला किस्म की जिंदगी अता करूंगा, हयातन तय्यबा। फरमाते कीला, ये कहा गया है कि ये हयात तय्यबा क्या है, या हयातुल जन्ना, ये भी कहा गया इस हयात तय्यबा से मुराद क्या है, जन्नत की जिंदगी है। वकीला, और ये भी कहा गया फिर दुनिया बिल कनात, ये दुनियावी जिंदगी है, लेकिन इससे मुराद क्या है, अल्लाह ताला हमें कनात अता फरमाएगा। अब रिज़्क़ुल हलाल, या अल्लाह ताला हमें एक लुकमा देगा लेकिन लुकमा हलाल। अल्लाह ताला वैसे भी, हुजूर का इरशाद है कि एक लुकमा हराम खाने से 40 दिन की इबादत का लुत्फ चला जाता है, वो कैफियत चली जाती है। तो रिज़्क़ हलाल अता करूंगा। फरमाया ये नहीं कि जितना ये काम करते हैं मेहनत करेंगे उतना दूंगा, नहीं। वला नजयन्नहुम अजरहुम, हम उनको अजर अता करेंगे बेअहसना मा कानू यामलून, जो उन्होंने अमल किया है ना उस अमल की मिकदार में नहीं, उनके अमल से बढ़कर जो उनके तसव्वुर में भी नहीं होगा वो मैं अता करूंगा। वो सोचेंगे बारी ताला काम तो मैंने ये मामूली सा किया था, इस काम का इतना सिला, इतनी नेमतें, इतना करम।
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں جب دوں گا، پھر جو ظاہر بات ہے اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے، تمہیں اس کا وہاں چل کر پتہ چلے گا. تو کدھر گیا؟ ہاں، بے احسن ما کانوا یعملون، فرمایا جو عمل ہم کرتے ہیں نا، ہمارے عمل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا. یہ بیان تھا جناب، یہ ایک تو عید کا تتمہ، اور اس کے دوران یہ بھی بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت کر دیتا جی، تو پھر ہمارے اندر وہ جو کوالٹی وہ نہ رہتی جی. اللہ نے ہمیں قوت فکر دی ہے، سوچ و بچار کا مادہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں اس اختیار کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. آگے ایک مضمون ابھی نیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی منڈے انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا مولا اپنے حبیب کے صدقے دین دنیا میں سکون فرما، اپنے بھی صدقہ اللہم حاصل مراد مراد. سبھی حضرات دعا فرمائیں کہ اصل میں یہ ادارہ، ظاہر بات ہے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، چند جانے والے ایسے ہیں تو خود تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے. ہاں دعا فرمائیں کہ اصل یہ کارنامہ تو بیگ صاحب کا ہے، جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا. خود تو چلے گئے لیکن بحمدِ تعالیٰ یا نمازیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اور جتنا ہمیں ثواب ملتا ہے نا اتنا ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور جتنے اب آپ یہاں مسجد میں ہمارے ساتھ رہیں، اب نہیں ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، دین دنیا میں ان کو سرور فرما. اور یہ بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بیگ صاحب کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ گامزن فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.